في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى، دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 14 شوال المکرم 1442 ہجری بروز بدھ ہم کتاب النحو الواضح کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے طلباء کرام کی اور طالبات کی وہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلے 2-3 مہینوں میں جب ہم نے اس کتاب کو شروع کیا تھا وہ ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان میں 2 جماعتیں بنی۔ ایک جماعت جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی، یہ وہ تھے کہ جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سبق کو روزانہ سنتے اور پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، اور اس کے جو واجبات ہوتے تھے، اس کی جو تمرینات تدریبات دی جاتی تھی، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور باقاعدہ اس سے اپنی کاپیوں پر لکھ کر پھر اس کی ایک فوٹو لے کر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے، جس کے لیے الگ گروپ بنا تھا تدریبات کے نام سے، اس میں وہ بیچتے تھے اور اصلاح ہوتی تھی اس کی۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو بہت مختصر جماعت تھی، اور جو زیادہ تعداد تھی یہ تقریباً ان طلباء اور طالبات کی تھی کہ جو سبق کو ہمارے اچھے گمان کے مطابق سنتے تو تھے، لیکن یہ ہے کہ اس کو لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کی اپنی مصروفیات کی بنا پر۔ اب ایک گزارش ان سے ہے اور وہ یہ ہیں کہ چونکہ ہم اس کتاب کو دوبارہ شروع سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ چند مہینے پڑھا تھا اور الحمدللہ کافی حد تک ہم آگے گئے تھے اس کتاب میں، لیکن اب ہم جو طلبہ باقاعدہ اس کو حل کرتے تھے ان کے بنسبت تو ہمارا اب کا پڑھنا ان کے لیے ایک تکرار بن جائے گا، اور جن طلبہ کو اس وقت فرصت نہیں ملی تھی ان کے لیے پھر یہ آسانی ہوگی کہ اب دوبارہ اللہ پاک نے ان کو فرصت دی، جب ایک چیز کو سیکھنے کی غرض سے جمع بھی ہوئے ہیں تو کیا جائے گا اس میں کہ ہم 10-15 منٹ 20-25 منٹ اس کے لیے ہم دے دیں کہ درس کو ہم سنیں، اور پھر اس کی جو تمرینات ہیں، ہر درس کے پیچھے بہت ساری تمرینات ہوتی ہیں کہ جن میں ایک بہت فائدے کی چیز ہے، یعنی بہت استعداد بڑھتا ہے، اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تو گویا ان کے لیے ایک نیا موقع ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے طلباء اور طالبات کو گزشتہ سال، یعنی جب ہم نے شروع کیا تھا شاید رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، تو اس وقت ان کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ درس زیادہ ہوتا ہے اور اس کے واجبات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اپنی مصروفیات کی بنا پر واجبات کا حل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یا تو اس درس کو ہفتے میں 2-3 دن پڑھایا جائے کتاب کو، اور یا پھر اس میں کمی کی جائے۔ تو اس وقت ہم نے ان کی دونوں رائیوں کو مسترد کیا تھا کہ نہ تو 2-3 دن پڑھیں گے بلکہ پورا ہفتہ پڑھیں گے، صرف جمعے کی چھٹی کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ واجبات کم کیے جائیں، درس کو توڑا کر کے دیا جائے، تو اس کو بھی ہم نے مسترد کیا تھا، جو تاحال اسی طرح سے ہیں۔ اب تک کوئی نیا فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی ترغیب دی تھی، اور اب بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جن طلباء کو اللہ پاک نے استعداد دی ہے ان کو کمزور طلباء کے ساتھ، جن کا کمزور سے مراد یعنی جن کا استعداد کمزور ہے، ان کے ساتھ رکھنے کے بجائے کمزور طلباء کا ہاتھ پکڑ کر ان کو
تھوڑا تیزی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ کمزور طلبہ بھی انشاءاللہ قوی طلبہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، ان تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا کر لیا کہ کمزور طلبہ کے استعداد کی وجہ سے جو مضبوط قسم کے استعداد والے طلبہ ہیں، قوی استعداد والے طلبہ ہیں، ان کو ہم نے پیچھے کر دیا تو وہ ان کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی، ان کا دل نہیں لگے گا سبق پڑھنے میں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اب تک تو ہم اسی رائے پر ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کسی کو اگر پھر بھی کوئی اشکال ہے تو وہ ضرور بتا دیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک شرح صدر فرما دیں، اور پھر ہم اس کی رائے کو مناسب انداز میں جب وہ پیش کرے گا تو ہم قبول کریں گے، اس لیے کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ طلبہ کو فائدہ ہو۔ تو بہت زیادہ تو واقعی ہم پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے، ابھی بھی نہیں پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک چیپٹر یعنی ایک سبق ہم پڑھیں گے، بس اس سے متعلق تمرینات کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو وہ تو آسان کر کے ہم پیش کر لیتے ہیں، اس کو طلبہ کے اوپر نہیں چھوڑتے کہ آپ خود حل کریں، بلکہ ان کے ساتھ پورے تمرینات کا ترجمہ کر کے اور اس سے جو مقصود ہوتا ہے اس کو بیان کر کے ہم دے دیتے ہیں۔ آگے بس اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو حل کرنا ہے، کہیں پر حروف جارہ لگانے ہیں، کہیں پر حروف ناصبہ لگانے ہیں، کہیں پر دو کلموں کو جوڑنا ہے آپس میں، تو اس طرح کی مختصر سے تمارین ہوتی ہیں۔ تو پھر اس میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو طلبہ یعنی آگے جب لمبے جملے بنیں گے جس میں ہر تمرین میں 5 جملے ایسے بناؤ، 6 جملے ایسے بناؤ، 7 جملے ایسے بناؤ، تو اس میں ہم نے طلبہ سے درخواست کی تھی کہ لکھیں تو ضرور، ہر طالب علم اور ہر طالبہ ہر تمرین کو ضرور حل کریں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی تعداد اگر 5 مطلوب ہے تو 5 کی بجائے 3 کر دیں، اگر 10 مطلوب ہیں تو 10 کی بجائے 5 کر دے، 4 کر دے، 3 کر دے، لیکن لکھیں ضرور، چھوڑے نہیں۔ تو اب بھی میں گزارش کروں گا اپنے طلبہ اور طالبات سے کہ آپ انتہائی احترام کے قابل ہو، اور آپ کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش کہ آپ لوگوں نے اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے علم النحو کی کتاب النحو الواضح کے نام سے جو بہت مشہور و معروف کتاب ہے، لیکن ہماری پاکستانی مدارس میں بہت کم پڑھائی جاتی ہے، کہیں کچھ جگہوں پر میرے علم کے مطابق، تو اس کو پڑھنے کی آپ لوگوں کا ذوق بنا، اس کا جذبہ بنا، یہ بہت قابل قدر جذبہ ہے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے ہم اس فرصت کو، اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہمیں چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 2-3 درخواستیں تھی۔ باقی جس سبق کو طلبہ نہ سمجھے اس کے متعلق بے شک سوال کر سکتے ہیں، اور تمرینات دل کھل کر حل کر کے اور اس کے لیے جو گروپ بنا ہوگا اس میں بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی، اگرچہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن یہ ہے کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم کوشش کرتے رہیں آخر تک کہ طلبہ کے تمارین پر نظر ضرور ڈالتے تھے اور ان کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے، تو انشاءاللہ اسی عہد پر ہم قائم ہیں۔ باقی آج کا جو سبق ہے الجملۃ المفیدہ کے نام سے جو ہمارے سامنے عنوان ہے، تو جملہ مفیدہ کا درس چونکہ آسان درس ہے، شروع کا ہے بالکل، تو اس وجہ سے ہم آج اس کو لے لیتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ جب بھی بنتا ہے، جملہ جب بھی بنتا ہے تو وہ مفید جملہ، مراد جملے سے مفید جملہ ہے کہ جس سے سامع کو متکلم کی پوری بات سمجھ میں آئے، وہ کم از کم 2 کلموں سے بنتا ہے، ایک کلمے سے کبھی نہیں بنتا، کم از کم اس میں 2 کلمے ہوتے ہیں یا پھر اس سے کچھ زیادہ، اور ان کلموں میں سے ہر ایک کلمے کو اگر الگ لیا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے اس میں پہلی مثال دی گئی ہیں، آگے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، البستان و جمیل، کہ باغ خوبصورت ہے۔ اب البستانوں کا اگر صرف ایک کلمے کو ہم لے لیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، یعنی سامع کو، سننے والے کو، کہ متکلم کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے خطاب کرنا، بات کرنا کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمے کو جوڑا جائے۔ اسی طرح اس کے دوسرے جز جو جمیل ہیں کلمے کا، جملے کا دوسرا جز، اس کلمے کو اگر لے لیا جائے اکیلے تو تب بھی اس سے معنی مفہوم نہیں ہوگا، پورا ایسا معنی جو سامع کو، مخاطب کو
مکمل طور پر سمجھ آئے ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دو کلموں کو ملا لیا جائے آپس میں۔ اچھا، کچھ کلمے ہیں جو کتاب والے نے بھی یہاں لکھے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے اس کو، کہ وہ بظاہر ایک لگتے ہیں، جیسے قم، اجلس، کل، اذهب، افعل، تو وہ ایک کلمہ نہیں ہوتا بلکہ وہ دو کلمے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری نظر آنے والا کہ جیسے قم ہے، لفظ قم، اور ایک اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، تو گویا وہ دو کلموں سے بنا ہوتا ہے، ایک کلمے سے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل ہے آج کے سبق میں، اور دو کلمے یا دو سے زیادہ کلمے، ان میں سے ہر ایک کلمے کو جملے کا جز کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو کلمات ہوتی ہیں یہ اجزاء الجملہ کہلائے جاتے ہیں، اور جو یہ پورا معنی سمجھ میں آنے والا، اس معنی کو ظاہر کر دے کہ جس سے مفہوم سمجھ میں آئے، ایسے معنی کو، مفید معنی کو ظاہر کر دے، ایسے جملے کو جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ پہلے مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب والے کی خاصیت ہے کہ وہ پہلے مثالیں دیتے ہیں، پھر اس مثال کی تشریح کرتے ہیں، مثالوں کی، سبق کی، اور پھر آخر میں اس کے جو قواعد ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو الامثلہ: البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے، طلوع ہوا ہے۔ شم علی وردۃ، علی نے پودے کو سونگا، علی نے پھول کو، وردہ کا معنی گلاب کا پھول، گلاب کے پھول کو سونگا۔ شم قطف محمد زہرۃ، محمد نے پھول کو توڑا۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں رہتا ہے، پانی میں زندگی گزارتا ہے۔ یکثر النخیل فی مصر، مصر میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہے۔ البحث: اذا تأملنا الترکیب الاول، جب ہم نے غور کیا پہلے والی ترکیب میں، پہلے والی ترکیب سے مراد البستان جمیل، پہلی مثال، وجدناہ یترکب من کلمتین، ہم نے اس کو پایا کہ وہ دو کلموں سے مرکب ہے، دو کلموں سے بنا ہوا ہے۔ احداہما البستان والثانیۃ جمیل، ایک دونوں کلموں میں سے بستان ہے، البستان، والثانیہ اور دوسرا کلمہ جمیل ہے۔ فإذا أخذنا الكلمة الأولى وحدها، اگر ہم نے پہلے والے کلمے کو اکیلے لے لیا، وہی البستان، اور وہ کلمہ البستان ہے، لم نفہم الا معنی مفردا، ہمیں سمجھ نہیں آیا مگر ایک مفرد ہی معنی سمجھ آیا، لا یکفی للتخاطب، کہ جو خطاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ إِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ، اور یہی حالت ہے کہ جب ہم نے دوسرے کلمے کو لیا، وحدہا، اکیلا، وہی جمیل، اور وہ دوسرا کلمہ جمیل ہے، تو اس وقت کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ معنی مفرد سمجھ میں اس سے آ جاتا ہے، لیکن وہ خطاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس سے مفید بات سمجھ میں آئے۔ وَلَكِنَّ إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، لیکن جب ہم نے دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا لیا، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي فِي التَّرْكِيبِ، اسی ترتیب پر جو ترکیب میں ہے، عَلَى النَّحْوِ، اسی ترتیب پر، اسی انداز پر، الذی فی الترکیب، کہ جو ترکیب میں ہے، یعنی جو پہلے جملے میں ہے، وقلنا، اور ہم نے یوں کہا، البستان جمیل، بستان، باغ خوبصورت ہے، فہمنا معنی کاملا، ہمیں پورا معنی سمجھ آیا، واستفدنا فائدۃ تامۃ، اور ہمیں پورا فائدہ ہوا، وہی اتصاف البستان بالجمال، اور وہ پورا فائدہ کس بات کا ہوا؟ وہ اس بات کا کہ یہ جو باغ ہے یہ متصف ہے خوبصورتی کے ساتھ، باغ متصف ہے خوبصورتی سے، کہ باغ خوبصورت ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً، اسی وجہ سے اس ترکیب کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ، اور ہر ایک ان دو کلمات میں سے، تُعَدُّ جُزءًا مِّنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، وہ جز کہلایا جاتا ہے اس جملے سے، یعنی البستان
یہ بھی جملہ ہے، اور الجمیل جمیل یہ بھی جز ہے جملے کا، اس لیے کہ پورا جملہ نہیں ہے۔ پورے جملے کے لیے ہم نے کہا کہ 2 کلموں کا ہونا ضروری ہے یا 2 سے زیادہ، تو یہ پورے کلمے پورا جملہ نہیں ہے بلکہ جملے کا ایک جز ہے، ان میں سے ہر ایک کلمہ۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور اسی طرح کہا جاتا ہے باقی مثالوں میں بھی۔ وَبِهَذَا نَرَى، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي فِي التَّخَاطُب، کہ اکیلا کلمہ ایک کلمہ خطاب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ 2 کلمے ہوں یا 2 سے زیادہ ہو، حتیٰ يستفید الانسان فائدۃ تامہ، حتیٰ کہ انسان کو فائدہ تامہ ہو، پورا فائدہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 کلمے ہوں یا 2 سے زیادہ ہو۔ وَأَمَّا نَحْوُ قُمْ، اور یہ جو قم کا لفظ ہے، کلمہ ہے، کلمہ، اور اجلس ہے اور تکلم ہے، یہ جملے ہیں اور یہ کلمات ہے مما ظاہرہ انہ کلمۃ واحدہ، اس کا ظاہر جس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، کافیۃ فی التخاطب، اور بات کرنے میں کافی بھی ہے، کہ جب کسی سے کہو کہ اجلس، بیٹھ جاؤ، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو پورا مکمل فائدہ دے دیتا ہے۔ لیکن شیخ فرماتے ہیں، کتاب والے مصنف فرماتے ہیں فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، حقیقت میں یہ ایک کلمہ نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةٌ، بلکہ یہ جملہ ہے، مُرَكَّبَةٌ مِّن كَلِمَتَيْنِ، جو 2 کلموں سے بنا ہوا ہے، احداہما ملفوظہ، ان 2 کلموں میں سے ایک کلمہ ملفوظہ ہے کہ جس پر تلفظ کیا جا رہا ہے، وہی قم، اور وہ قم ہے مثلا، والاخری غیر ملفوظۃ، اور دوسرا کلمہ غیر ملفوظہ ہے، وہی انت التی یفہمها السامع من الکلام، یہ وہ ضمیر انت ہے کہ جس کو سامع بات سے سمجھ لیتا ہے، وَإِن لَّمْ يَنطِقْ بِهَا، اگرچہ متکلم نے اس پر بات نہ کی ہو، اس کو بولا نہیں ہے، یوں نہیں کہا قم انت، کہا تو صرف قم، لیکن اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ انت یہاں پر ایک اور کلمہ بھی ہے کہ جو غیر ملفوظہ ہے، اور وہ اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ یا تم بیٹھ جاؤ۔ اب قاعدے کیا ہے؟ تو 2 قاعدے اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ، الترکیب الذی یفید فائدۃ تامہ یسمى جملۃ مفیدۃ، وہ ترکیب جو مکمل فائدہ دیتا ہو، فرمایا کہ اس کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے، ویسمى ایضا کلاما، اور اسی طرح اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین، مفید جملہ کبھی کبھی 2 کلموں سے بنتا ہے، وقد تترکب من اکثر، اور کبھی کبھی 2 سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے۔ اب یہ 2 کلمے یا 2 سے زیادہ کلمے، وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا، اس جملہ مفیدہ کا ہر کلمہ یہ اس جملے مفیدہ کا جز کہلایا جاتا ہے۔ یعنی 2 کلمے ہیں، البستان و جمیل، تو البستان یہ بھی اس جملے مفیدہ کا جز ہے، اور جمیل بھی اس کا جز ہے۔ تمرینات، اقرأ الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں کو پڑھو، وبین عدد الکلمات فی کل مثال، اور ہر مثال میں کلمات کی تعداد کو بیان کرو۔ جیسے البستان و جمیل میں 2 کلمے ہیں، آپ لکھ لو کہ اس کو پڑھو، پھر بتاؤ کہ البستان و جمیل 2 کلمے ہیں۔ اور اسی طرح شم علی وردتن، کہ علی نے پھول کو سونگا، تو اس میں 3 کلمے ہیں، شمع الگ کلمہ ہے، علی دوسرا کلمہ ہے، اور وردتن تیسرا کلمہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کو گن کر بتاؤ، کتنا آسان ہے یہ تمرین۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا تمرین ہے، اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو، وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا، اور ہر ایک میں کلمات کو بیان کرو کہ کون کون سے کلمے ہیں۔ جیسے السماء ممطرۃ، کہ آسمان بارش والی ہے، الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، ینقطع المطر، بارش رکتی ہے، یسیر السحاب، بادل چلتے ہیں، تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے، تجف الارض، زمین خشک ہوتی ہے، الطائر فوق الشجرہ، پرندہ درخت کے اوپر ہے، یقطف علی الازہار، علی پھولوں کو توڑتا ہے، یلعب الغلمان بالکرہ، بچے گیند سے کھیلتے ہیں،
यंजिल المطر من السما, बारिश आसमान से नाजिल होती है। तसीर السفن في البحار, कश्तियाँ समंदरों में चलती हैं। यश्तद्दुल बर्द फौक़ الجبال, और ठंडक पहाड़ों के ऊपर सख्त होती है, ये सख्त होता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इन जुमलों को पढ़ना है आपने, और इनमें कलिमात को बयान करना है कि इनमें हर एक में कितने कलमे हैं। जैसे अस्समाउ मुमतिरतुन में 2 कलमे हैं और अत्ताइरु फ़ौक़ अश-शजरा में 3 कलमे हैं। अच्छा, तमरीन नंबर 3, मय्यज़िल जुमल अल-मुफ़ीदा फ़ी तराकीबिल आतिया, आने वाले तरकीबों में मुफ़ीद जुमले की तमीज़ करो। लैसल जऊ, बारिश मौसम नहीं है। अकल फ़रीदुन, फ़रीद ने खाया। अलक़ितारु सरीउन, रेल गाड़ी तेज़ है। इन इज्तहदता, अगर आपने मेहनत की। लैतल मरीज़ा, काश कि बीमार। अथौब नज़ीफ़ुन, कपड़े साफ़ हैं। अलकिताबुल्लज़ी, वो किताब जो। अलबिन्तुल मुतअल्लिमा, बच्ची सीखने वाली। अब इनमें जुमला मुफ़ीदा कौन सा है और जुमला नाक़िसा कौन सा है, आपने सिर्फ़ जुमल मुफ़ीदा की आपने तमीज़ करनी है। आपने ये बताना है, जुमला नाक़िसा को छोड़ना है, जुमला मुफ़ीदा के बारे में बताना है कि जैसे अकल फ़रीदुन जुमला मुफ़ीदा है, बस इसको लिख लेना है अपने अपनी कापी पर। अच्छा, तमरीन नंबर 4, इजअल कुल्ल मिसालिन मिनल अमसिलतिल आतिया जुमलतन मुफ़ीदतन, हर आने वाली मिसालों में से हर मिसाल को जुमला मुफ़ीदा बनाओ। कैसे जुमला मुफ़ीदा बनाओ? बेवज़अ कलिमतिन मुलाइमतिन फ़िल मकानिल खाली, खाली जगह में एक मुनासिब कलमा रखने की वजह से, रखने के ज़रिए से। कलिमतिन मुलाइमतिन का माना है कलिमतिन मुनासिबा, मुनासिब कलमा खाली जगह में रखने के साथ तुम इस जुमले को, इन मिसालों में से हर एक मिसाल को जुमला मुफ़ीदा बनाओ। अल-उस्फ़ूरु, जैसे हम कहें अल-उस्फ़ूरु फ़िल क़फ़स, के परिंदा या चिड़िया, अफ़न चिड़िया वो पिंजरे में है, तो यहाँ फ़ी लगा लिया। अब इसकी वजह से ये जुमला मुफ़ीदा बन गया। अलवलद, बच्चा। अल्फ़ाकिहा, फूल, अफ़न फल। अस्सौरु, अस्सौर का माना है बेल, और अल-अर्ज़ का माना है ज़मीन। अलवलदुल मुहज़्ज़बु, मुहज़्ज़ब तहज़ीब याफ्ता बच्चा। अलहिदाउ ज़य्यक़ु, तंग जूते। अलक़मर, अस्समा, चाँद और आसमान। अच्छा, तमरीन नंबर 5, ज़अ कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतिया फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदतिन मुरक्कबतिन मिन कलिमतैनि, हर कलमे को आने वाले कलिमात में से मुफ़ीद जुमले में रख लो कि जो 2 कलमों से बना हुआ हो। अल-हदीक़ा, बागीचा। अश-शजरा, दरख्त। अल-अज़हारु, फूल। अश-शम्सु, सूरज। ज़अ कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतिया फ़ी जुमलतिन मुफ़ीदतिन मुरक्कबतिन मिन अक्सर मिन कलिमतैन, आने वाले कलिमात में से हर एक कलमे को मुफ़ीद जुमले में रख लो। ऐसा मुफ़ीद जुमला कि जिनमें से हर एक 2 कलमों से बना हो या 2 से ज़्यादा। नहीं, 2 से नहीं, 2 से तो पहला वाला बना हो, 2 से कम से तो कम जुमला बनता नहीं है। तो जुमलतिन मुफ़ीदा, ऐसे जुमले मुफ़ीदा में कि मुरक्कबतिन मिन अक्सर मिन कलिमतैन, कि जो 2 कलमों से ज़्यादा से बना हो। अलमा, पानी। अल्फ़ाकिहा, फूल। अफ़न फल। यलअब, खेलता है। यरकब, सवार होता है। और ये आखिरी तमरीन है, ईति बिसलासी जुमलिन कुल्लु वाहिदतिन मिनहा मुरक्कबतुन मिन कलिमतैन, 3 जुमले ऐसे लाओ कि उनमें से हर एक जुमला 2 कलमों से बना हो। और बिसलासिन बिकुल्लि मिनहा सलासु कलिमातिन, और 3 जुमले ऐसे लाओ कि जिनमें से हर एक 3 कलमों से बना हो। सुम्मा बिसलासिन, फिर अफ़वन, फिर 3 जुमले ऐसे लाओ कि जिनमें से हर एक 3 जुमलों से या 3 से ज़्यादा से बना हो। सुम्मा बिसलासिन बिकुल्लि मिनहा अर्बअ कलिमातिन, फिर 3 जुमले ऐसे लाओ कि जिनमें से हर एक में 4 कलमे हों। तो ये तमरीनात हल करने हैं आपने, और इस सबक को आपने समझना है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये फिर तफसील आती रहेगी इसमें। तो अब भी फ़िलहाल इसी से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज अल्लाह का नाम लेकर
اور اللہ کے نام کے برکت کے ساتھ تم شروع کر لو سب لکھنا، اور یہ ساری تمرینات حل کر لو، جو سب سے آسان ہیں اس کو بھی لکھ لو، اور جو تھوڑے سے یعنی جس میں جملے مانگے گئے ہیں ان کو بھی لکھ لو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہمیں اخلاص اور استقامت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔